صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان 5 نمازیں ان کی حفاظت کرنے کے حوالے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اقامت الصلاۃ، اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرے، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک جب آ جائے تو اس کے روزے رکھے، وحج البیت او کما قال علیہ السلام، اور جب اسے استطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، حج بیت اللہ کرے۔ یہ اسلام کی بنیاد بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے کہ 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس حوالے سے اور اس بات کی گواہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ طیبہ میں یا کلمہ شہادت میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ہمارے سامنے نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال بہت زیادہ کالے تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں تھے، ہم میں سے اس بندے کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑا، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، یعنی اس نے بھی نماز کی تاکید کی۔ جب وہ چلا گیا تو حدیث چونکہ طویل ہے، اس حدیث پاک کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے اور ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا خدا بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو اللہ کا مقرر فرشتہ جسے سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جب وہ زمین پہ آتا تھا تو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دین سوال کر کے وہ دین سکھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ 5 نمازیں جو ہیں یہ اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک شخص جو نماز فجر پڑھتا ہے اور ظہر تک، وہ اس کے درمیان جتنے گناہ کرتا ہے، ہاں صغیرہ گناہ کرتا ہے، چونکہ کبیرہ گناہوں پر توبہ لازم ہے، اور صغیرہ گناہ جو ہیں انجانے میں ہو جاتے ہیں انسان سے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں انسان اگنور کرتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد اگر گناہ کرے گا، نماز ظہر جو ہی وہ پڑھے گا، اللہ اس کے درمیان کے سارے گناہ مٹا دے گا۔ جب وہ نماز عصر ادا کرے گا، ظہر اور عصر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ جب وہ مغرب ادا کرے گا تو عصر اور مغرب کے درمیان والے گناہ مٹ جائیں گے، اور جب وہ عشاء ادا کرے گا تو اس کے درمیان جتنے بھی اس نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کیا رائے ہے تمہاری، اگر کوئی آدمی کام پر جاتا ہو، رستے میں 5 نہریں ہوں، انہیں عبور کر کے وہ جگہ پر کام کرتا ہو، واپسی پر اس کے جسم پر کام کی وجہ سے سخت گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ آ جائے، میل آ جائے، اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، پہلی نہر میں داخل ہوتا ہے، اس سے نکلتا ہے، پھر دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں میں، ان نہروں کو عبور کر کے وہ اپنے گھر میں آتا ہے، تو میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے بدن پر کسی بھی قسم کی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی کملی والے آقا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی، چونکہ 5 نہروں میں سے وہ گزر کے آیا ہے، پسینہ تھا، کپڑے گندے تھے، بال گندے ہوئے تھے، سب کچھ دھل گیا۔
حضور نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسے ہی ہے، جب انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اگر وہ فجر پڑھتا ہے زنگ اتر جاتا ہے، ظہر پڑھتا ہے زنگ اتر جاتا ہے۔ ان کی مثال 5 نہروں کی طرح ہے کہ دن میں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل پاک، صاف، طیب اور طاہر فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جو ہر نماز کے وقت ندا کرتا ہے، اے اولاد آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا فاطفئوہا، کھڑے ہو جاؤ اپنی آگ کی طرف جسے تم نے جلا رکھا ہے، اس کو بجھاؤ اپنی نمازوں سے۔ اب ایک حدیث پاک میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، حضور نے فرمایا، ابن مسعود حدیث پاک کے راوی ہیں، تم جلتے رہو یہاں تک کہ تم نے فجر کی نماز ادا کری، جلتے رہو یہاں تک کہ ظہر ادا کر لی، جلتے رہو یہاں تک عصر ادا ہو گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا فجر جس نے پڑھی وہ جلتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، گناہ بجھ جاتے ہیں، گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے، پھر جلتا رہتا ہے گناہوں میں، وہ عصر پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال عصر کی نماز کی برکتوں کی وجہ سے اس کے ظہر سے عصر والے گناہوں کو، جو گناہوں کی آگ ہوتی ہے، انہیں جلا دیتی ہے۔ تو قیامت والے دن یہ فرشتہ کہے گا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھاؤ، پھر جس کے پاس نمازیں ہوں گی وہی آگ کو بجھا سکتا ہے، جس کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی وہ آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر میں شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ دوں، رمضان میں روزے رکھوں، قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ فرمایا قال من الصادقین والشہداء، من الصدیقین والشہداء، آپ نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن صدیقین کو اور شہداء کو بڑا بلند رتبہ عطا کرنا ہے۔ تو جو 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اس کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حضرت ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا، پتے اس کے بکھر گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جناب سلمان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی طرح حضور نے ایک ٹہنی کو، ایک شاخ کو پکڑ کے ہلایا تھا، پتے جو تھے وہ جڑ چکے تھے۔ تو میں نے بھی حضور سے یہی سوال کیا تھا، حضور آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو حضور نے بلکہ پوچھا تھا، سلمان مجھ سے پوچھو گے نہیں میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل وضو جسے کہا جائے، پھر 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے اس ٹہنی سے، اس شاخ سے پتوں کو اللہ تعالیٰ نے جھاڑ دیا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں نماز کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو بس یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک آخری حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان کو ادا کرتا ہے اور ان میں سے کسی کو ہلکا سمجھ کر ترک نہیں کرتا، کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ جب کسی کا ذمہ لیتا ہے پھر وعدہ خلافی کرنے کا کسی کے ذہن کے کسی کونے میں بھی سوچ آ جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس بندے کو جنت دوں گا جو 5 وقت نمازوں کو ہلکا سمجھ کے ترک نہیں کرتا، انہیں ادا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔